کہ جیسے کوئی انسان EMDR میں آ گیا، کیا کوئی اگر اس کو ادھورا چھوڑ دے گا تو وہ جو مسئلہ جو ٹریٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ کیا گیا، کیا وہ پھر بڑھ بھی سکتا ہے؟ بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ تھیراپی کا کبھی کوئی ایڈورس ایفیکٹ نہیں ہوتا. اس کا یہ نہیں ہوتا یا پازیٹیو ایفیکٹ، بہت ریئر چانسز ہے جہاں پہ کوئی ایڈورس ایفیکٹ ہوتا ہے، اور وہ ہم پہلے اسیسمنٹ میں دیکھ لیتے ہیں کوئی نیورولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے یا کوئی کارڈیک ایشو تو نہیں ہے، وہ چیزیں. ویسے بھی میرے خیال میں شیزوفرینیا یا اس طرح کے ڈس آرڈرز میں اسے نہیں کرتے اس میں. یعنی اس میں جو ایک انسائٹ ہوتی ہے تو انہی پیشنٹس کے ساتھ یہ انسائٹ ہو اور اسٹیبل ہونا ضروری. انسائٹ ریسرفیس کر دیا آپ نے چیز جو کہ کہیں پڑی ہوئی تھی ادھر ادھر ریسرفیس کر دیا اور اس نے چھوڑ دیا بیچ میں سے، تو کیا وہ زیادہ تکلیف دہ نہیں ہوگی؟ تکلیف دہ ہوتی ہے، لیکن وہی تو حل ہے اس کا. میں جیسے وہ ریکنڈیشننگ نہیں ہوتی گاڑیوں کی، تو ایک طرح سے ریکنڈیشن اصل میں تکلیف جو اس نے رکھی ہوئی ہے نا، وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی. He or she is managing through avoidance and compromising their life. انہوں نے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں کو کمپرومائز کیا. بہت جیسے کسی کے ہاتھ کا پھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی چھو نہ جائے، پھوڑے کو ٹریٹ نہیں کرنا، اس کو ہاتھ کے پھوڑے کو سنبھال کے رکھنا. ایموبلائز کر لیتے ہیں. EMDR بھی جیسے سائیکالوجی کی زیادہ تر ٹیکنیکس میں ڈی سینسٹائزیشن کا کافی ذکر آتا ہے، بار بار ذکر آتا ہے کہ ڈی سینسٹائز کرنا. تو یہ بھی مینلی اس میں اگر دیکھا جائے تو شاید کی جو ہے وہ ڈی سینسٹائزیشن کے اوپر بات ہے. لیکن پہلے اس کو سینسٹائز کریں گے پھر ڈی سینسٹائز. سینسٹائزیشن ہی ڈی سینسٹائزیشن کی طرف لے جاتی، اور یہی ایکچوئل میں جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں فیئر کو کوپ کرنے کا پروسیس، یہ ٹو فیس دا فیئر بیسکلی. وہ ایکسپوجر ہے، لیکن EMDR صرف ایکسپوجر نہیں ہے. اس میں ہپنوسس، اس میں سائیکو انالیسس، اس میں کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، سارے کمپوننٹس آتے ہیں. اس میں نیورو لنگوسٹک پروگرام جی وہ بھی آ جاتی ٹیکنیک ساتھ. یعنی وہ اپیرنٹلی اس سے کنیکٹڈ لگتی ہے کہ لنگوسٹکس کو چینج کر آپ مینٹل پرسیپشنز کو یا مینٹل ویڈیوز کو آپ دیکھنا سکھاتے ہیں اپنے کلائنٹ کو کہ پرانے واقعات کو آپ نے کیسے دیکھنا ہے. کیسے. تو یہ اس میں تو بہت سارے ڈسپلنز آ جاتے ہیں، بہت زیادہ. اسی لیے ڈاکٹر فرانسس شاپیرو نے اس کو سنکلیکٹک کا نام دیا. ناٹ ایکلیکٹک. ایکلیکٹک کا مطلب ہوتا ہے ڈفرینٹ، وہ اس نے سنکلیکٹک کہ اس کے اندر ایک سنتھسس ہے باقی اپروچز کا، یعنی تھراپی سنرجائز کر رہی ہو. آپ جو دیکھتے ہیں EMDR کو، تو اس میں جو ایڈکشن کی بیماری ہے، یعنی وہاں پہ اگر اس کا استعمال کیا جائے تو آپ ان دونوں چیزوں کو کیسے لنک کرتے ہیں؟ پلس اس سے کیا ریلیپس یا کریونگ یا اس طرح کی کسی چیز کا وہ کوئی اثر آ سکتا ہے؟ ایڈکشن کے حوالے سے دو طرح کے یعنی راستے ہیں جہاں سے ہم ٹریٹمنٹ EMDR یوز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ٹراماز ہیں بیہائنڈ دا ایڈکشن، اور ایڈکشن ایک کوپنگ اوائڈنس کا ایک طریقہ نکالا گیا ہے، تو ہمیں پہلے ایڈکشن کو ایڈریس کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ایڈکشن اگر ایکٹیو ہے نا تو سائیکو تھراپی کوئی بھی کام نہیں کرے گی. اٹ از اے ویری یونیورسل پرنسپل، آپ چاہے لاکھ کر لیں. تو ایڈکشن کو پہلے ہمیں ٹارگٹ کرنا پڑے گا. وہ جب ایک اسٹیج پہ آئے گی، اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ ہم پھر دیکھتے ہیں کہ آپ پیچھے ٹراما ہسٹری ہے، کیونکہ ٹراماز کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. جیسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ٹراماز کئی طرح کے ہو جائے، بچپن سے اسٹارٹ کریں. اٹیچمنٹ پرابلمز ہوتے ہیں، نیگلیکٹ ہوتا ہے، اسکول بلینگ ہوتی ہے. وہ بظاہر پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈائگنوسس نہیں ہوتا، لیکن ٹراماز کی ایک ہسٹری ہوتی ہے. ٹھیک، ایون وٹنسنگ سرٹن تھنگس لائک جو ماں باپ آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس کو دیکھنے سے ہی بچے کو ٹرامیٹائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. مثلاً بے شمار پیشنٹ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ٹرامیٹائزڈ ہیں بچپن کی چال، اور بچپن پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کو مارا تھا کسی؟ وہ کہتے ہیں نہیں، مارا نہیں تھا. ہم رات کو نا ہماری آنکھ کھلتی تھی تو ماں باپ لڑ رہے ہوتے تھے. دے وڈ اسٹے ان دیئر بیڈس، لیکن اسٹل دے آر سفرنگ ٹرامیٹائز. سو اور آپ کو بتاؤں کہ بچہ چاہے 1 مہینے کا بھی ہونا، دے آر ویری سینسٹیو ہیومن بینگ، وہ ریسیو. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں کو پھر ایڈریس کرنا ضروری ہے. اگر ٹراما کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اور ٹراما کو چھوڑ دیں گے، اس کا مطلب آپ سمٹمز پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے پیچھے روٹ کاز کو اگنور کر دیا، تو اس کا مطلب کہ ریلیپس ہونا زیادہ ممکن ہے. تو یہ مثلا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بڑی ہولسٹک اور کمپریہنسو پیکیج ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن ایکٹیو ایڈکشن میں
تو نہیں ہو سکتا کیونکہ اس میں آپ نہیں وہ تو اس میں جب آپ اسے ریفریش ہی نہیں کر سکتے اس ٹراما کو، بالکل نہیں کر، کیونکہ جب کوئی انڈر دی انفلوئنس آف الکوہل اور ڈرگز ہے تو اس ٹائم پر خاص طور پر اس کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا. یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جب تک جیسے کوئی شراب پینا چھوڑتا نہیں تو اس کو اینٹی ڈپریسنٹ بھی بیکار ہے دینا، تو اس کو کسی قسم کی کوئی میڈیکیشن. تو یہ ایک ایکسکلوژن کرائٹیریا ہے یورپ میں نیشنل ہیلتھ سروس میں کہ اگر کوئی ایکٹیو سبسٹنس ایبیوز میں ہے تو وہ ٹراما ٹریٹمنٹ میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو علاج کے یا نشے کی بیماری کے علاج کے جو باقی انگریڈینٹس ہیں جیسے 12 اسٹیپس پروگرام ہے یا گروپ تھراپی ہے یا انڈیویجول تھراپی ہے، فیملی تھراپی ہے، تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ چلتی رہیں گی. اس کے ساتھ اور آج کی جو سائنس ہے یا میڈیکل سائنس ہے اس میں خوبصورتی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائز